ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے دروازے پر اچانک تشریف لے آئیں تو سوچئے آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، انگریزی زبان میں پیش کردہ اس نظم کے خیال، سوچ اور فکر نے پوری دنیا میں ہر مومن دل کو چھو لیا ہے، ہر دماغ کو نورانی برکت اور کیفیت سے بھر دیا ہے۔ شاعر اس میں ایک خیال پیش کرتا ہے اور پوری دنیا میں اس کے خیال نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سوچئے کہ اگر کسی دن آپ کی قسمت آپ پر اتنی مہربان ہو جائے، آپ کا خدا آپ پر اتنا راضی ہو جائے کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت، عظیم ترین ہستی، ہمارا مرکز محبت، ہمارا مرکز ایمان، ہمارا کل جہاں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے دروازے پر اچانک تشریف لے آئیں تو سوچئے آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یقیناً آپ پیارے پیغمبر کو اپنے گھر کا سب سے شاندار بستر، سب سے خوبصورت کمرہ پیش کرنا چاہیں گے، آپ ایسی ضیافت کرنا چاہیں گے جیسی آج تک آپ نے کسی مہمان کی نہیں کی۔ لیکن تھوڑا سا سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے، ایک توقف کر کے ذرا مجھے اور اپنے آپ کو بتائیے کہ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کی خاطر، اپنے امتی سے ملنے کی خاطر آپ کے دروازے پر تشریف فرما ہوں گے تو کیا آپ ان کے استقبال کے لیے فوراً دوڑ کے جانے کی ہمت کر سکیں گے؟ کہیں آپ کو خیال تو نہیں آئے گا کہ میں نے یہ جو لباس پہن رکھا ہے اس کو تو مجھے تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ میرے رسول کی تو یہ پسند کا لباس ہی نہیں ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ رسول مکرم کو براہ راست فوراً اپنے کمرے میں لے جا سکیں گے، یا آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ کمرے میں جو کتابیں پڑھی ہیں، جو رسالے پڑھے ہیں، جو آپ کا ٹی وی پڑا ہے، جو آپ کے موبائل پہ چیزیں موجود ہیں، آپ ایک لمحہ پیغمبر کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں اور اپنے کمرے میں جتنی کتابیں ہیں ان پہ کپڑا ڈالیں اور ان پہ قرآن سجائیں تاکہ آپ اپنے پیغمبر کو اپنے کمرے میں لا سکیں؟ اور کیا آپ کو یہ ضرورت تو نہیں پڑ جائے گی کہ یہاں جو آلات نغمہ و موسیقی موجود ہیں ان پر بھی آپ کو چادر بچھانی پڑے شرمندگی کے ساتھ، اور اس پر پیارے پیغمبر کی سیرت اور حدیث کی کتابیں وہ آپ کو رکھنا پڑیں؟ آپ بلا تکلف اپنے گھر کے ہر گوشے، ہر کمرے، ہر کونے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا سکیں گے، یا آپ کو پھر ایک دفعہ توقف کرنا پڑے گا اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ رسول محترم کو تھوڑی دیر بٹھائیں تاکہ میں ہر اس جگہ سے جہاں رسول مکرم کو لے کے جانا ہے وہ ساری چیزیں چھپا دوں جو بطور امتی پیغمبر کے ساتھ مجھے دیکھتے اور دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اور بالفرض اگر پیارے پیغمبر آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کی نسل و نسب کو اعزاز بخشنا چاہیں کہ میں 2 دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تمہاری سوچ کیا ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر اگر 2 دن آپ کے پاس ٹھہر جائیں تو آپ کو کھانا کھانا مشکل ہو جائے کیونکہ آپ کو تو کھانے کی دعائیں نہیں آتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر کی موجودگی میں آپ کو سونے سے شرمندگی آئے کیونکہ آپ تو پیغمبر کے طریقہ کے مطابق سونا بھی نہیں جانتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیغمبر اگر کہہ دیں کہ میں پوری عمر تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی سانس بند ہو جائے اور آپ چاہیں کہ پیغمبر کے ساتھ میں اپنے روزمرہ معمولات کیسے جاری رکھوں گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ اب سوچنا شروع کر دیں کہ کاش پیغمبر کی موجودگی میں میرے دوست مجھ سے ملنے نہ آئیں، جن سے میرا تعلق ہے مجھ سے وہ ملنے نہ آئیں، کیونکہ رسول کی موجودگی میں کس منہ سے ان دوستوں سے ملاقات کروں گا؟ یہ تو میرے رسول نے ایسے دوستوں بنانے سے منع کیا ہوا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دوران آپ کو اپنے معمولات جاری رکھنے مشکل ہو جائیں، موبائل دیکھنا مشکل ہو جائے، آپ کو ٹی وی دیکھنا مشکل ہو جائے، آپ کو ریڈیو سننا مشکل ہو جائے اور آپ سب کچھ چھپاتے پھریں کہ کہیں ان میں سے کوئی آواز میرے پیغمبر کے پیارے کانوں میں نہ پڑ جائے، کوئی چیز آپ کی سماعت سے نہ ٹکرا جائے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی جو صاحب معراج ہیں، جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، جو ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز تر ہیں، وہ ہمارے اگر دروازے پر کھڑے ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مارے شرمندگی کے ہمیں لگے گا کہ کاش رسول ہمارے گھر میں تشریف ہی نہ لائیں؟ اور اگر رسول مکرم ہمارے گھر کو ایک نظر دیکھ کے واپس تشریف لے جائیں، واپس پلٹ جائیں، وہ ہمارے گھر میں آنا گوارا ہی نہ کریں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت سے پیار نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے اور حشر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اس زاویے سے بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے جو شاعر نے کمال مہارت سے، کمال محبت سے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔